آخرت کا دامن تھام لو، دنیا خوار ہو کر تمہارے قدم چومیں گی۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر بھٹکتا دیکھا ہے۔ دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ نماز کے بعد محبوب ترین عمل والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ مذاق ضرور کرو، مگر اتنا یاد رکھو کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتا اور اللہ کے سوا کسی سے امیدیں نہیں لگاتا۔ اگر کبھی دل میں کوئی رنجش ہو تو کھل کر گلہ کرو، کیونکہ تھوڑی دیر کی ناراضگی عمر بھر کی جدائی سے اچھی ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ اور اللہ کے بندوں سے پیار اللہ کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ کبھی بھی کوئی فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کرنا، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی میں تو اپنا عکس بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جس دن تمہارا اچھا دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری آدھی زندگی کم ہو گئی ہے۔ تمہارا بہترین رشتہ وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تمہارے ساتھ رہے، اور وہ تمہارے پروردگار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے بہترین حقیقی دوست کو اپنی ہر بات میں شریک کریں، مگر یہ ضروری ہے کہ جس بات میں شریک کریں وہ حقیقت پر مبنی ہو۔